اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تابش دہلوی کی غزل ہے، اس کا شعر نمبر 3 انٹر پارٹ 2 سال دوم جو ہے اس کی حصہ غزلیات میں سے آخری غزل کا تیسرا شعر ہے۔ ہر ایک کار تمنا پر یہ مجبوری یہ مختاری، مجھے آسان نہیں ہوتا تجھے مشکل نہیں ہوتا۔ کار تمنا، کار کام کو کہتے ہیں، تمنا خواہش کو کہتے ہیں۔ مختاری کسی چیز کا اختیار ہو، یعنی کوئی بندہ کوئی کام کر سکتا ہو، اس کو کہتے ہیں کہ وہ با اختیار ہے۔ اب یہاں پہ شاعر دونوں سے مخاطب ہو سکتا ہے، محبوب مجازی بھی ہو سکتا ہے، یہ محبوب حقیقی بھی ہو سکتا ہے۔ اب پہلے ہم اس کو محبوب مجازی کے حوالے سے دیکھتے ہیں۔ اردو شاعری کا روایتی مضمون ہے کہ عاشق جو ہے وہ محبوب کی محبت میں گرفتار ہو گیا، اسے محبوب سے محبت ہو گئی، وہ اس کے بغیر رہ نہیں سکتا، اس کے آگے پیچھے پھرتا ہے، اس کے گلی کے چکر لگاتا ہے، اس سے ملنے کے لیے کوشش کرتا ہے، اس سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور محبوب انتہائی بے پرواہ ہے، اسے عاشق کی محبت کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ عاشق نے دنیا و ما فیہا، یعنی دنیا اور جو کچھ اس کے درمیان میں ہے، وہ سب کا سب محبوب کے حوالے کر دیا۔ مطلب کہ اس کے لیے دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے وہ بس محبوب ہی ہے۔ اگر محبوب ہے تو سب کچھ ہے، اگر محبوب نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ محبوب کو اس نے مختار بنا دیا ہر چیز کا، یعنی جو چاہے وہ کرے۔ اور عاشق ہے وہ مجبور ہے، اتنا مجبور ہے کہ جس کو اس نے محبوب بنایا ہے اپنا، وہی اس کی بات نہیں سنتا، جبکہ محبوب اپنی مرضی کا مالک ہے، جو چاہے کرے۔ ملو ملو نہ ملو اختیار ہے تم کو، والے کا شعر ہے یہ۔ ملو ملو نہ ملو اختیار ہے تم کو، اس آرزو کے سوا اور آرزو کیا۔ اس پہ علاوہ بھی آپ ایک کام اور بتا سکتے ہیں کہ محبت جو ہے وہ تجارت یا کاروبار نہیں ہے۔ اگر محبوب کے دل میں محبت عاشق کے لیے پیدا نہیں ہو رہی تو اس میں اس کا کیا قصور ہے؟ یہ کوئی ایسا کاروبار نہیں ہے، خرید و فروخت کا کام نہیں ہے کہ بازار جائیں اور چیز کے بدلے چیز مل جائے یا پیسوں کے بدلے چیز مل جائے۔ یہ دل کا معاملہ ہے، جذبات کا معاملہ ہے۔ ایک دل میں کسی دوسرے کے لیے جذبہ پیدا نہیں ہو رہا تو جس کے دل میں پیدا ہوا ہے وہ اس پہ کیا الزامات لگائے۔ لیکن بہرحال عاشق جو ہوتا ہے اس کی تو خواہش یہی ہوتی ہے کہ محبوب جو ہے وہ مرضی کا مالک ہے، وہ میری مرضی کے بغیر اپنی مرضی کرتا ہے، میری مرضی پہ نہیں چلتا یا میری بات نہیں سنتا۔ یہ تو تھا محبوب مجازی کے حوالے سے۔ اب اس کو محبوب حقیقی کے حوالے سے دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، وہ جو چاہے کرے، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، جبکہ شاید یعنی انسان جو ہے وہ صرف آرزو کر سکتا ہے، اس کے بعد کوشش کرتا ہے آرزو پوری کرنے کی، خواہش پوری کرنے کی۔ اب وہ جو اس کی خواہش ہے وہ مکمل ہوتی یا یہ نہیں ہوتی، اللہ کی مرضی اور رضا کے اوپر ہے۔ کائنات اور کائنات میں موجود تمام چیزوں پر اللہ تعالیٰ کا مکمل اختیار ہے، قدرت رکھتا ہے۔ قرآن پاک میں بارہا یہ آیت آئی ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے۔ پھر انسان کے لیے ایک اور معاملہ کیا ہے کہ وہ اس نے خواہش کی، کوئی کام کرنا شروع کیا تو اس وقت تک وہ کام مکمل نہیں ہو سکتا، شروع ہی نہیں ہو سکتا جب اللہ تعالیٰ کی توفیق نہ ہو۔ کام دو طرح کے ہیں، ایک کام جس کا اس نے حکم دیا، ایک وہ نیکی کا کام، ایک وہ کام جس سے اس نے منع کیا، برائی کا کام۔ برائی کا کام تو انسان کر لیتا ہے، لیکن نیکی کا جو کام ہے اس کی توفیق کے بغیر نہیں ہوتا۔ انسان بہت مجبور اور خدا اس بارے میں مختار ہے۔ اپنا اس کا کیا ہے اللہ تعالیٰ کا کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو لفظ کن کہتا ہے اور فیکون وہ کام ہو جاتا ہے، اس کو ایسے نہیں کرنا پڑتا، اختیار ہے اس کے بعد۔ انسان اس معاملے میں انتہائی بے اختیار ہے۔ ایسی کسی شاعر نے کہا ہے، کب مجھے اس نے اختیار دیا، کب مجھے اس نے اختیار دیا، کب مجھے خود پہ اختیار آیا،
کب مجھے خود پہ اختیار آئے۔ اس کے بعد آپ بتائیں گے اس کو کہ انسان بہت ساری چیزوں پر مجبور ہے، وہ اپنی پیدائش اس کے اختیار میں نہیں، موت اپنے اختیار میں نہیں، کون سے زمانے میں آیا ہے یہ اس کے اختیار میں نہیں، کس کی اولاد ہے اس کے اختیار میں نہیں ہے، کتنی اولاد ہوگی اس کے اختیار میں نہیں ہے، اس کی شکل، صورت، رنگت، قد، کاٹ، ہر چیز کے معاملے میں بے اختیار ہے۔ بہت سی کم چیزیں ہیں جس پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا، اور مگر اس اختیار کے ساتھ شرائط بھی، اس شرائط کو حلال اور حرام کے فرق سے واضح کیا، یعنی جن کاموں پر اختیار ہے اگر تو ان کاموں میں حلال ہے یا حرام ہے، تو اس میں کچھ میں منع کر دیا یہ کرو اور کچھ میں یہ کہا کہ نہ کرو۔ پھر جو اختیار شدہ کام ہے اس میں بھی جب تک اللہ تعالیٰ مدد نہیں فرماتے اس وقت تک انسان وہ کام نہیں کر سکتا یا اس کا کام مکمل نہیں ہو سکتا۔ انڈائریکٹلی یہاں پہ انسان پھر مجبور ہے اور اللہ تعالیٰ مختار ہے۔ تو یوں شاعر نے اس شعر میں موازنے کی فضا پیدا کر دی، اللہ تعالیٰ کا اختیار کل، قادر مطلق، اور انسان انتہائی بے اختیار، مجبور، عاجز، بے بس۔ اس لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، تیرے بس میں ہے سارا جہاں، تیرے بس میں ہے سارا جہاں، میرے بس میں کوئی ہے کہاں۔ یہ تھا آپ لوگوں کا شعر نمبر 3۔ اب اس کے بعد آگے چلتے ہیں شعر نمبر 4۔ یہ ہمیں نہیں ہے، یہ لفظ ہمیں ہے۔ ہمیں ہنگامہ رات ہے مگر ہم جب سے ڈوبے ہیں، ہم ہی یعنی ہمیں ہنگامہ رات ہے مگر ہم جب سے ڈوبے ہیں، کوئی طوفان نہیں اٹھتا، کہیں ساحل نہیں ہوتا۔ یہاں پہ شاعر قاری سے مخاطب ہے۔ قاری کا مطلب کیا ہے؟ کسی پڑھنے والے یا سننے والے سے مخاطب ہے، اور شاعر نے شاعرانہ تعالیٰ سے کام لیا کہ دنیا کے سارے ہنگامے سے اسی کے دم سے، اگر وہ نہیں ہے تو کوئی ہنگامہ نہیں۔ جب تک وہ سطح سمندر یعنی پانی سے اوپر تھا اس نے ہنگامہ برپا کیا ہوا تھا، ساحل دیکھتا تھا، طوفان ہوتا تھا، بچنے کی کوشش کرتا تھا۔ جب پانی کے اندر چلا گیا، ڈوب گیا، سب ہنگامے ختم ہو گئے۔ اسی طرح کا شعر میر تقی میر نے بھی کہا ہے، سارے عالم پر ہوں میں چھایا ہوا، سارے عالم پر ہوں میں چھایا ہوا، مستند ہے میرا فرمایا ہوا۔ جو میں نے کہہ دیا بس وہی ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ جو لفظ ہمیں آیا ہے، یہ سب ہو سکتا ہے شاعر نے یہاں پہ اپنے لیے صرف استعمال نہ کیا، اور اس سے مراد انسان کو، کہ زندگی کے سارے ہنگامے انسان کے دم کرم سے، اگر انسان نہیں ہے تو اس سے پہلے کائنات میں ایسے ہنگامے نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اور اشرف المخلوقات بنانے کے بعد ساری کائنات اس کے لیے مسخر کر دی، فرشتوں سے سجدہ کروایا، اور کائنات کی تمام چیزیں انسان کی خدمت مصروف ہیں۔ سورج اس کو روشنی دیتا ہے، ہوا اس کے لیے چلتی ہے، زمین کی زرخیزی اس کے لیے ہے، پانی اس کی پیاس بجھاتا ہے، فصلیں زمین سے اس کے لیے ہوتی ہیں، یہ سب کچھ انسان کے لیے ہے۔ اس لیے کسی شاعر نے کہا تھا، وہ شورشیں نظام جہاں جن کے دم سے ہے، وہ شورشیں نظام جہاں جن کے دم سے ہے، جب مختصر کیا انہیں انسان بنا دیا۔ یعنی پوری جہان کی جو کے ہنگامے شورشیں تھیں جن کی وجہ سے نظام کائنات قائم تھا، وہ مختصر کر سے کہ انسان کی شکل بنا دی۔ اب اس کے بعد ایک اور چیز جو شاعر نے یہاں پہ آفاقی حقیقت پہ بیان کی، یونیورسل ٹروتھ، بین الاقوامی سچائی کہ کوئی چیز بیکار نہیں، ہر چیز کا ایک اپنا مقام ہے، مرتبہ ہے، اس کے بغیر پورا نظام درم برم ہو جاتا ہے۔ صرف ایک کے نہ ہونے سے پورا نظام درم برم ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، پوری کائنات تباہ ہو سکتی ہے۔ سب سے ایک چھوٹی چیز جسے قوت کشش کہتے ہیں نظر نہیں آتی، یہ جو سورج چاند ستاروں کے درمیان ہر چیز کائنات کی جو ہے وہ دوسری چیز کو اپنی طرف کھینچتی ہے، اس کے درمیان قوت کشش پائی جاتی ہے۔ صرف یہ قوت کشش ختم ہو جائے تو اندازہ لگائیں کیا ہوگا، سب کچھ ختم ہو جائے گا، تمام چیزیں آپس میں ٹکرا جائیں گی۔ تو یوں شاعر کا جو وجود ہے وہ بھی حقیقت رکھتا ہے، اگر وہ نہیں ہوگا تو پورے معاشرے پہ بہت فرق پڑے گا، اس کے ہونے سے معاشرے کو بہت فائدہ ہوگا، اس کے نہ ہونے سے معاشرے کو بہت نقصان ہوگا۔
جیسے یہ ایک اور شعر لکھا کسی شاعر نے، تیری زمین سے اٹھیں گے تو آسمان ہوں گے، تیری زمین سے اٹھیں گے تو آسمان ہوں گے، ہم ایسے لوگ زمانے میں پھر کہاں ہوں گے، ہم ایسے لوگ زمانے میں پھر کہاں ہوں گے۔ یہ تو تھا ایک انداز جو اس میں پوائنٹ تھا، شاعر اس میں بات بتانا چاہ رہا تھا۔ ایک اور چیز جو شاعر یاد ہے کہ دنیائے عشق سارے ہنگامے ہیں عاشق کی وجہ سے، عشق ہی کائنات کی تمام چیزوں کی بنیاد ہے۔ اگر عاشق نہ ہو، عشق نہ ہو، محبت نہ ہو، دنیا پر جمود طاری ہو جائے۔ وہی روٹین کی صبح شام، ویسے دن رات، پیدا ہونا مرنا کھانا پینا سونا، سیم ویسے آ جائے۔ یہ عاشق صادق ہے جس کی وجہ سے کائنات میں ہلچل ہوتی ہے، ہنگامہ برپا ہوتا ہے، چیزیں آگے پیچھے ہوتی ہیں، زندہ ہونے کا احساس ہوتا ہے، جسے روٹین ورک کہتے ہیں۔ روٹین ورک جو ہے، روٹین کا کام جو ہے، وہ تو انسان کو لگتا ہی نہیں کہ وہ ایسی مشین کی طرح ریبوٹ کی طرح چل رہا ہے، کام کر رہا ہے۔ عاشق کے ساتھ یہ معاملہ نہیں، اس لیے کسی عاشق کے حوالے سے بات کی گئی ہے، کسی شاعر نے خوب کہا ہے، ہمارے بعد کہاں یہ وفا کے ہنگامے، ہمارے بعد کہاں یہ وفا کے ہنگامے، کوئی کہاں سے ہمارا جواب لائے، کوئی کہاں سے ہمارا جواب لائے۔ ہم ایسا سوال ہے جس کا کوئی جواب نہیں، ہمارا کوئی نعم البدل نہیں ہے۔ ایک اور چیز جو یہاں پہ شاعر نے اپنی اہمیت واضح کی ہے، کہتا ہے کوئی ادیب جو ہوتا ہے یا شاعر ہوتا ہے، وہ معاشرے کا سب سے حساس اور مخلص ترین انسان ہوتا ہے، سب سے سینسٹیو حساس انسان ہوتا ہے، اور معاشرے کے ساتھ سب سے مخلص بھی ہوتا ہے، اس لیے بہت اہم ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ معاشرے میں موجود خرابیوں کو دیکھتا ہے، ان کو محسوس کرتا ہے، اس دکھ کو جھیلتا ہے، اور جھیلنے کے بعد اس کو اپنی شاعری میں یا کہانیوں کی شکل میں بیان کرتا ہے۔ اس سے جب وہ باہر آتی ہیں، کہانیاں پڑھی جاتی ہیں، تو اسے ہنگامہ برپا کر دیتا ہے، ہلچل مچا کے رکھتا ہے کہ اگر یہ ارباب فن نہیں ہوں گے، فنکار نہیں ہوں گے، تو زمانے میں ہنگامہ نہیں ہوگا۔ انہی کے دم سے فیروزاں ہیں ملتوں کے چراغ، انہی کے دم سے فیروزاں ہیں ملتوں کے چراغ، زمانہ صحبت ارباب فن کو ترسے گا، زمانہ صحبت ارباب فن کو ترسے گا۔ یعنی شاعر کے مطابق کیا ہے کہ معاشرے میں ادیب اور شاعر نہ ہو تو معاشرے میں کوئی ہلچل نہیں ہوگی، کوئی ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھائے گا، کوئی ناانصافی کے خلاف بات نہیں کرے گا، معاشرے کے اندر جو تہذیب و تمدن کی خرابیاں ہیں ان پہ تنقید نہیں کی جائے گی، کوئی ایسا کام نہیں ہوگا جس سے ہنگامہ برپا ہو۔ تو شاعر کہتا ہے کہ جب سے میں ڈوبا ہوں تم ہوا ہوں، کوئی طوفان نہیں اٹھتا، کوئی ساحل نہیں پہنچتا، میں تھا، ہم تھے، تو دنیا میں ہنگامہ برپا کیا ہوا تھا، ہر ایک کو اس کو اپنا کام کرنا پڑتا تھا، حساب رکھنا پڑتا تھا، اپنے راستے پہ سیدھے راستے پہ چلنا پڑتا تھا۔ تہذیب و تمدن کے اندر جو معاشرتی اور معاشی خرابیاں پائی جاتی ہیں ان پہ مسلسل تنقید ہوتی تھی۔ اب میں ہم نہیں ہیں تو ایسا کچھ نہیں۔ یہ تھے آپ لوگوں کے تابش دہلوی کی غزل نمبر، ایک ہی غزل ہے، اس کا شعر نمبر 3 اور 4۔ باقی اگلے اشعار کے لیے پھر اگلی ویڈیو میں ملیں گے۔ اللہ حافظ۔